بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی دروس میں ہم نے سبق نمبر 17 تک پڑھ لیا، اور سبق نمبر 17 میں مسئلہ نمبر 80 سے پہلے مسائل کو ہم نے پڑھا۔ 80 سے پہلے جو مسئلے تھے وہ رفع حاجت کے مستحبات اور مکروہات تھے۔ مسئلہ نمبر 75، 76، 77، 79، 78 یہ مسئلہ رفع حاجت کے مستحبات اور مکروہات میں تھا، اور جو آخری مسئلہ پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا وہ مسئلہ نمبر 80 تھا، 80، اور اس کا ٹائٹل یہی ٹائٹل تھا۔ تو یہ سبق نمبر 17 کا خلاصہ ہو گیا۔ آج ہم سبق نمبر 18 کو شروع کر رہے ہیں، اور اس 18 سبق میں ہم مسئلہ نمبر 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87 کو بیان کریں گے، یعنی 81، 82، 83، 84، 85، 86 اور 87 کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ جی آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ جی آئیں تو ہم مسئلہ نمبر 81 کو پڑھتے ہیں، یعنی 81 کو پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 81 میں نجاسات کی تفصیلات آ رہی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پچھلا مسئلہ جو تھا وہ پچھلے سبق میں تھا، تو اس وجہ سے رپیٹ کر رہا ہوں بات کو، ابھی دوبارہ بات بیان کر رہا ہوں کہ مسئلہ نمبر 80 میں نجاسات کے ٹائٹل کو ذکر کیا گیا تھا، جس طرح پیشاب، پاخانہ، مردار، خون وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کے درس سے مسئلہ نمبر 81 سے ان نجاسات کی تفصیلات اور ڈیٹیلز بیان کی جا رہی ہیں، ڈیٹیلز کے ساتھ احکام کو ذکر کیا۔ تو پیشاب اور پاخانہ، نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 پاخانہ۔ انسان کا ایک تو انسان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہوتا ہے، دوسرا وہ حیوان جس میں 2 شرطیں پائی جاتی ہوں، ہر وہ حیوان جس کا گوشت حرام ہے اور اس کا خون جہندہ ہو، یہ 2 شرطیں ہوں گی تو اس کا پیشاب اور پاخانہ جو ہے وہ نجس ہوگا۔ جس حیوان کا گوشت کھانا حرام ہے اور اس کا خون جہندہ ہے، جہندہ ہے کا معنی کیا ہے؟ جہندہ اس کی وضاحت یعنی کے ذریعے ہو رہی ہے، یعنی یہ مفسر لفظ ہے، تفسیر بیان کرنے والا لفظ ہے، یا عربی میں اس کو اعنی کہتے ہیں، یعنی کو اعنی بھی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یعنی کا معنی جو ہے وہ تفسیر ہے اس کی۔ تو جہندہ کا معنی تفسیر، تفصیل، وضاحت، جو لفظ کہیں، اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہو۔ جس جانور کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلے اس کو حیوان خون جہندہ کہیں گے، یا اس کا خون جہندہ کہلائے گا۔ تو ان دونوں شرطوں کو جو رکھتا ہو حیوان، اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ اس حیوان کا پاخانہ پاک ہے جس کا گوشت حرام ہے، مگر اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا۔ 2 شرائط میں سے ایک شرط نہیں پائی جاتی، اچھل کر خون نہیں نکلتا لیکن گوشت حرام ہے، تو پھر وہ اس کا پاخانہ پاک ہوگا۔ مثلا وہ مچھلی جس کا گوشت حرام ہے، اسی طرح گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے حیوانوں مثلا مکھی، مچھر، ان کا فضلہ یا علائش بھی پاک ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ 2 شرطیں ہونے چاہیے اس جانور اور حیوان میں۔ لیکن حرام گوشت حیوان جو اچھلنے والا خون نہ رکھتا ہو، احتیاط کی بنا پر اس کے پیشاب سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ یاد رہے کہ بڑے جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک شرط مفقود ہے
تو چلو جی اس کے پیشاب اور پاخانے سے پرہیز ضروری نہیں ہے، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ آپ اس سے پرہیز کریں پیشاب اور پاخانے سے۔ لہٰذا یہ مسئلہ نمبر 81 یعنی 81 جو ہے وہ مسئلہ نمبر یہاں تک۔ آئیں اگلے مسئلے کو ہم پڑھتے ہیں۔ اگلے مسئلے میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ مسئلہ نمبر توضیح المسائل کے مطابق 82 ہے، اور اس کا ٹائٹل بھی نجاسات ہے، اور نجاسات میں ذیلی ٹائٹل جو ہے ٹاپک اور عنوان بھی کہتے ہیں اور عنوان بھی، دونوں لفظ ٹھیک ہیں، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو عنوان جو ہے اس کا نجاسات ہے، لیکن ذیلی عنوان سب ٹائٹل جو ہے وہ نجاست جو پیشاب اور پاخانہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے۔ پہلے حیوانوں کی بات ہوئی ہے اور اب جو ہے وہ پرندوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے، لیکن اس سے پرہیز بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ جن کا گوشت حرام ہے پرندوں کا، ان کے پیشاب اور فضلہ لگے رہنے سے وہ مکمل پاک ہونے کی وجہ سے ان کو مس کرنا یا ٹچ کرنا یا لگا ہوا ہو تو پرہیز نہ کرے، بلکہ بہتر ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ تو اگلے مسئلے کی مسئلہ نمبر 83 ہے 83، اس کا عنوان بھی نجاسات ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 83 ہے۔ تو نجاسات میں یہ دوسرا مسئلہ یا تیسرا مسئلہ ہے، تیسرا مسئلہ نجاسات میں، بلکہ چوتھا مسئلہ بن رہا ہے، کیونکہ 80 میں نجاسات کا ٹائٹل اور 81 میں بھی مسئلہ بیان ہوا ہے، 82 میں بھی، اور اب 83 ہے۔ تو اس کا تفصیل یا ٹیکسٹ یہ ہے کہ نجاسات خور حیوان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ عام طور پر دیہاتوں میں، علاقوں میں، گاؤں میں گدھا ہوتا ہے، وہ پیشاب یا پاخانہ یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس کا جو پاخانہ ہوتا ہے وہ بھی نجس ہوتا ہے۔ مثلا گدھا جو ہے وہ پاخانہ اٹھا اٹھا کے کھاتا ہے، تو کچھ جانوروں کو بیماری ہوتی ہے، وہ اس بیماری کی وجہ سے وہ کھاتے ہیں، تو ان کا خود پیشاب اور پاخانہ بھی نجس ہے۔ اسی طرح اس بھیڑ کے بچے کا پیشاب اور پاخانہ جس نے سورنی کا دودھ پیا ہو نجس ہے۔ تو یہ بھی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اس نے پیشاب اور پاخانہ کھایا تو نہیں ہے، لیکن سورنی کا دودھ پیا، کہ سورنی جو ہے یہ سور، یہ عین نجس ہے، کتا اور سور، تو اس وجہ سے اس کا دودھ پیا ہے، اس وجہ سے اس بھیڑ کے بچے کا جو مینگنیاں ہوں گی وہ بھی نجس ہوں گی، لہٰذا اس سے پرہیز ضروری ہے نجاست سے۔ ان کے اپنے مقام پہ وہ ڈیٹیل بھی ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح اس حیوان کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجس ہے جس سے کسی انسان نے بدفعلی کی ہو۔ انسان نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، کہ کوئی ایسا حیوان جس سے انسان نے بدفعلی کی ہو، اس کا پیشاب اور پاخانہ جانور کا بھی نجس ہے، لہٰذا اس سے بھی پرہیز ضرور۔ جی تو مسئلہ نمبر 84 کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 84 میں نجاسات جو پہلے دو بیان کی گئی ہیں اس کے بعد تیسری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا پیشاب، دوسرا پاخانہ، اور تیسری یہ منی ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ یاد رہے کہ منی کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں۔ مرد کی منی یہ نجس ہے، اور ہر اس حرام گوشت نر جانور کی منی نجس ہے جس کا خون جہندہ ہو۔
خون جہندہ ہو یہ بیان ہو چکا ہے، بس نر جانور کی منی نجس ہے جس کا خون جہندہ ہو، اور مرد کی دو تعریفیں منی کی نجاست جو نجس ہوتی ہے اس کی بیان ہوگی۔ اور وہ رطوبت تیسری تعریف جو شہوت کے وقت عورت سے خارج ہوتی ہے اس کی جنابت کا سبب قرار پاتی ہے، وہ بھی منی کے حکم میں ہے، یعنی منی جس طرح نجس ہے اسی طرح جو ہے وہ شہوت بھی رطوبت بھی جو شہوت کے وقت نکلتی ہے وہ بھی نجس ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر وہ حلال گوشت نر حیوانوں کی جس کا خون جہندہ ہے اس کی منی سے پرہیز لازم ہے، لہذا ایسی منی سے پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز ضروری ہے۔ تو مختصراً منی کی تعریف یہ ہوگی کہ مرد کی منی نجس، ہر اس نر جانور کی جس کا خون جہندہ ہو، اور تیسرا جو رطوبت خواتین کی شہوت کے سبب سے نکلتی ہے وہ اس منی کے حکم میں ہے، وہ بھی گویا کہ نجس ہے۔ جی آئیں اگلے مرحلے کی طرف۔ مسئلہ نمبر 85 یعنی 85، یہ چوتھی نجاسات میں سے نمبر چوتھا ہے مردار۔ انسان کی اور اچھلنے والے خون رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے، خواہ وہ قدرتی طور پر خود مرا ہو یا شرعی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ اس کو دوبارہ مردار کی تعریف کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ انسان کی میت یہ نجس ہوتی ہے، البتہ یہ پھر اس میں آگے تفصیل ہے کہ کس طرح نجس ہوتی ہے، کیا نجس ہوتی ہے، اس کے احکام۔ اور اچھلنے والا خون رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے، خواہ وہ قدرتی طور خود مرا ہو یا شرعی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ مچھلی چونکہ اچھلنے والا خون نہیں رکھتی اس لیے پانی میں مر جائے تو بھی پاک ہے۔ تو کوئی سوال کرے کہ مچھلی آیا پانی میں مر جائے تو وہ نجس ہے یا پاک ہے، تو جی وہ پاک ہے۔ مردار کی یہ تعریف ہو گئی۔ آئیں اگلے مرحلے میں مسئلہ نمبر 80 اور 87 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے تو اس وجہ سے ہم نے دو مسئلوں کو ایک ہی صفحے پہ ایک ہی پیج پہ لا کھڑا کیا ہے۔ تو مسئلہ نمبر 86، لاش کے وہ اعضاء جن میں جان نہیں ہوتی پاک ہے، مثلا پشم یا بال یا ہڈیاں اور دانت، ان میں کیونکہ جان نہیں ہوتی لہذا لاش کے یہ اجزاء پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 86 اور آگے 87 مسئلہ نمبر، جب کسی انسان یا جہندہ خون والے حیوان کے بدن سے اس کی زندگی کے دوران گوشت یا کوئی دوسرا حصہ جس میں جان ہو جدا کر لیے جائے تو وہ نجس ہے۔ یہ مسئلہ مبتلا بے ہے، اس کو دوبارہ سمجھیں۔ جب کسی انسان یا جہندہ خون والے حیوان کے بدن سے اس کی زندگی کے دوران گوشت یا کوئی دوسرا حصہ جس میں جان ہو جدا کر لیے جائے تو وہ نجس ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ نہ کرے کسی سے کا ہو، لیکن حادثات کیونکہ ہوتے رہتے ہیں، تو حادثہ پیش آیا، کسی کی انگل کٹ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی جو ہے وہ ٹانگ کٹ گئی، اللہ نہ کرے، تو وہ ٹانگ اب نجس ہے یا نہیں؟ جی نجس ہے۔ بالکل اسی طرح حیوانوں کا مسئلہ بھی۔ تو یہاں آج کا سبق، آئیں تمرین کی طرف بڑھ۔ جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب اور فضلے کا کیا حکم ہے؟ یعنی فضلہ آگے سوالیہ نشان لکھا ہوا ہے، فضلے کا کیا حکم ہے؟
یہ طلاب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جواب آج کے سبق سے ڈھونڈیں۔ دوسرا سوال، منی کون کون سے جانوروں کی نجس ہے؟ کس کس جانور کی منی نجس ہے؟ اس سوال کا جواب آج کے سبق سے۔ تیسرا سوال، مچھلی جو کہ پانی میں مر جائے وہ نجس ہے یا پاک ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ اس آج کے سبق میں موجود ہے۔ اس کو آپ سرچ کر کے تلاش کر کے جواب دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔